جس پہ رگڑ رہے ہوتے ہیں. اب مولانا صاحب تھے, وہ آپ ان کو بھی مینیج نہیں کر سکے. وہ تو اپنی پی ٹی آئی کی اور ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے کہ جھگڑا کے پی کی پالیٹکس کا, تو شاید یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے آپ کو. لیکن آج اور کل کی ان کی کچھ باتیں ہیں, میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو کہ وہ بڑا سخت ایک ٹیمپریچر اور ہے, اور ان کے پاس اسٹریٹ پاور اس وقت ہو نہ ہو, مولانا صاحب لا سکتے ہیں اسٹریٹ پہ لوگوں کو, اور وہ مذہبی قسم کے لوگ ہیں جن سے آپ کو ذرا گھبراتے بھی ہیں آپ لوگ زیادہ ہیں. سن لیں ذرا مولانا صاحب کیا گرجے بر سے. جہاں پر بھی اب طاقت چل رہی ہے اور ایک برائے نام جمہوریت ڈھونگ انتخابات جس کے نتائج ایک دفتر میں بیٹھ کر کچھ لوگ تیار کرتے ہیں. جو حکومتیں ہو رہی ہیں ملک کے اندر, ایک بھی منتخب نہیں ہے, ایک بھی منتخب نہیں ہے. نہ وفاق کی حکومت منتخب ہے, نہ پنجاب کی حکومت منتخب ہے, نہ کے پی کی حکومت منتخب ہے, نہ سندھ کی حکومت منتخب ہے, نہ بلوچستان کی حکومت منتخب. لیکن بنا دی گئی اور اس پر کوئی شرم بھی نہیں آ رہی. 1 سال کے بعد 2/3 اکثریت, یہ اس کو میں جعلی اکثریت نہیں کہوں گا, اس کو میں جبری اکثریت کہتا ہوں. جنگ نظریات کی نہیں, اب جنگ اتھارٹی کی ہے. اسٹیبلشمنٹ اپنے اتھارٹی اور اپنی گرفت کو مضبوط کر رہی ہے. سول سپرمیسی ایک نام رہ گیا, پارلیمنٹ کی بالادستی یہ ایک نام رہ گیا. اب فیصلے پنڈی میں ہوں گے, قانون پاس ہوگا اسلام آباد میں. یہ وہ دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کے نقوش آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں, ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر ان سے رپورٹر نے ایک سوال کیا تو انہوں نے کہا پی ٹی آئی آپ کو نظر آئے نہ آئے, ہم جلد آپ کو سڑکوں پہ نظر آئیں گے. چلے ان کا تو آپ نے بندوبست کر لیا, قانونی مقدمے بھی ہیں, 9th میں بھی ہے, سب کچھ ہے, تلواریں بہت لٹکی ہوئی ہیں. مولانا صاحب آپ اپنے دشمن بڑھا نہیں رہے بہت زیادہ؟ بالکل بھی نہیں. ہٹ دھرمی کی وجہ سے مولانا صاحب جو ہے نا, میں ٹو بی آنیسٹ مجھ سے پوچھیں, اپوزیشن مولانا صاحب ہے, ان کی جماعت ہے, کتنے خوبصورت انداز میں تنقید کی ہے. اس میں کوئی گالی تھی؟ آپ نے پورا کلپ چلایا. اس میں کوئی بھڑک تھی؟ اس میں کوئی ٹینشن بڑھانے کی کوئی بات تھی؟ ود ان سرٹن لمٹ آف ڈیسینسی کانسٹیٹیوشن انہوں نے اپنی بات کی, تنقید بھی کی, اعتراضات بھی پیش کر دیے. آپ ان کی بھی دیکھ لیں, یہ پوزیشن ہے ان کی جماعت کے لوگ. مولانا صاحب کے ساتھ ڈیل کیا کیسے میں کریں ایک گے بات آپ کو بتا رہا ہوں, ڈیل جو دیکھیں اگر مولانا صاحب کے اچھا صاحب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں ذاتی بھی. اب گنڈا پور صاحب بھی اکویژن سے باہر ہو گئے, جو اپنی کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کی ہی ٹو میک شور کہ ذرا کوئی ڈیل ہونے لگتی تھی تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی ذاتی حملہ کرتے تھے مولانا صاحب پہ, ریاکٹ کرتے تھے. تو اب ہمیشہ مولانا صاحب کہتے تھے میں بات کس سے کروں, مجھے سمجھ نہیں آتی پی ٹی آئی میں کس سے بات کروں. لیکن اب وہ بات کرنے کے لیے ان کے پاس اچھا صاحب ہیں, علامہ ناصر عباس ہیں, تو اب تو الائنس بن سکتا ہے. مولانا محمود خان چکزئی صاحب کتنی دیر کے لیے ہیں؟ کوئی ایشورسن صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بنوا رہے ہیں تو لمبے عرصے کے لیے ہوں گے. اگر وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بھی بن جائے نا, میں پھر بھی آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 60 دن سے زیادہ ان کا چلنا مشکل ہے, ممکن نہیں ہے. ان کی سارے رشتے, ان کی ساری پوزیشن, ان کے سارے فیصلے یہ ڈسپوزیبل ہوتے ہیں. ون ٹائم او ٹی پی کس کے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کے. میں آپ کو اس بارے میں کلیئر ہوں, عمران خان کے دوست پکے نہیں ہوتے, ان کے ساتھی پکے نہیں ہوتے, ان کے رشتے پکے نہیں ہوتے, ان کا تعلق پکا نہیں ہوتا, ان کی باتیں, ان کے وعدے, ان کے قول و فعل یہ پکے نہیں ہوتے, یہ ٹیمپریری ہوتے ہیں. وقتی طور پہ اپنا کام نکالو اینڈ تھرو اٹ, وہ یوز کرتے ہیں. علامہ ناصر عباس اور محمود خان چکزئی, they are being using by عمران خان very badly. The time will tell you, and اس کی ہسٹری بن جائے گی. ایک بات اور آپ کو بتاؤں, پاکستان تحریک انصاف چاہے کوئی کچھ بھی کہے, not being the spokesperson or the coordinator of Prime Minister of Pakistan, being a political Democrat, I'm telling you, پاکستان تحریک انصاف ابھی تک پولیٹیکل پارٹی نہیں بنی. یہ پولیٹیکل پارٹی کی طرح بیہیو نہیں کر سکی اور نہ یہ کر سکتے ہیں. جس دن یہ پولیٹیکل پارٹی بن جائیں گے نا, تو پھر آج جس طرح مولانا صاحب نے تنقید کی ہے نا, اور ان کی تنقید کی میں نے تعریف کی ہے.